جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اپنا خیال رکھیے۔ آج کچھ مختصراً بات کر لیتے ہیں ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ بھارت۔ 3 روزہ دورہ تھا اور ڈاکٹر حسین عامر عبداللہیاں جو کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی دعوت پہ وہاں گئے تھے۔ دورے کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اور اس مختصر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں چیدہ باتیں کی گئیں جو ہمارے نقطہ نظر سے امپورٹنٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ چابہار پورٹ کو اور خاص طور پہ جو شہید بہشتی ٹرمینل ہے جو بھارت ڈیولپ کر رہا ہے، وہ بات کی گئی کہ اس پہ کام مزید تیز کیا جائے، اور اس لحاظ سے یہ چابہار پورٹ، یہ کہا گیا اسٹیٹمنٹ میں کہ بہت ضروری ہے، افغانستان کو سی ایکسیس ملے گا اور ساتھ میں سینٹرل ایشیا کو بھی۔ تو یہ ایک لحاظ سے چابہار پورٹ کو بہت دونوں جو ہیں بھارت اور ایران دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک الٹرنیٹیو اویلیبل ہے افغانستان کو اور سینٹرل ایشیا کو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ ریلائی کریں فار سی ایکسیس، اور ٹرانزٹ ٹریڈ وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر افغانستان کے حوالے سے بھی ایک سافٹ لینگویج استعمال کی گئی، صرف یہی کہا گیا کہ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ افغانستان میں ایک ریپریزنٹیٹیو اور انکلوسیو پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل سسٹم کی بات کی، نہیں کہا کہ ریپریزنٹیٹیو یا انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، بٹ پولیٹیکل سسٹم، تو یہ تھوڑا سافن کر دیا ہے۔ اور پھر اس میں کہیں بھی خواتین کے حقوق کی بات نہیں کی، صرف بس اتنی سی بات کی۔ تو اس سے بھی لگتا ہے کہ بھارت بھی اب تھوڑا سا محتاط ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ناراض نہ کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں بھارت کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا افغانستان اور انہوں نے وہاں ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ تو اب ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے کابل اور نیو دہلی کے درمیان کہ کس طرح سفارت خانے بھی کھولے جائیں۔ تو ایک لحاظ سے سافٹ لینگویج ہمیں نظر آئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی اس اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ ایران نے بریف کیا کہ اس وقت معاملات کہاں کھڑے ہیں جہاں نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے، اور امریکہ کو اس میں واپس آنے پہ کیا مشکلات درپیش ہیں۔ تو اور پھر یوکرین کانفلکٹ بھی ڈسکس ہوا اور اس کی ریپرکشنز۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم مودی پہ بھی کال کی، اور ان کی ملاقات جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے اجیت کمار دوول، ان سے بھی ہوئی۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں یہ دورہ تھوڑا سا ایل ٹائم تھا۔ ایک لارجر جو پرسپیکٹیو ہے، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے 2 ترجمان نے گستاخانہ باتیں کہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور ان کو برطرف تو کیا گیا، لیکن اس وقت ایک لحاظ سے مسلم دنیا میں بڑا غصہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، اور جو ان کو سسپینڈ کیا گیا یا ایکسپیل کیا گیا بی جے پی سے، وہ انف نہیں ہے۔ ہم تو اب مسلم دنیا، اس میں بہت سے ممالک شامل ہیں، سعودی عرب بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، قطر بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، اور بھی انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، تمام ممالک اب ایک یکجا ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹائم تھا کہ ہم بھارت پہ تھوڑا پریشر بلڈ کرتے مسلم دنیا، لیکن ایران کے اس وزٹ نے تھوڑا بہت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ایک قسم کا اسپیس تھوڑی سی پرووائڈ کر دی ہے، کیونکہ بھارت نے بھی کرٹیسائز کیا تھا، لیکن یہ وزٹ اس کانٹیکسٹ میں میرے خیال میں صحیح مناسب نہیں تھا۔ ایران کو چاہیے تھا کہ اس وزٹ کو اگر کینسل نہیں کر سکتے تو کم از کم پوسٹ پون کر دیتے، تاکہ بھارت سے پریشر بلڈ رہتا اور بھارت اس جگہ پہ آتا جہاں پہ بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ معافی مانگتے مسلم دنیا سے اور مسلمانوں سے، اور بھارت کے مسلمانوں سے بھی، اور پھر یہ بھی کمٹمنٹ دی جاتی کہ بھارت کے مسلمانوں کے خلاف ایک جو اس قسم کی کارروائیاں جاری ہیں وہ بھی ختم ہوں۔ تو وہ تھوڑا سا بھارت کو یہ ایک قسم کا مل گیا ہے کہ دیکھیں او آئی سی بھی اس میں جو ہے متحد نہیں ہے اس چیز کے بارے میں۔ اور پھر انٹرسٹنگلی کہ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ آیا ایران کے وزیر خارجہ نے معاملہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، وہ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں نہیں۔ البتہ جب وہ کل اجیت دوول سے ملے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک ایران کی ایمبیسی سے ایک پریس ریلیز ہوا کہ انہوں نے وہاں اجیت دوول سے بات کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ جے شنکر کے ساتھ نہیں اٹھایا جو ان کے
ہم منصب ہیں، اور نہ ہی وزیر اعظم مودی سے اس کا ذکر کیا، بٹ صرف اجیت دوول سے اٹھایا. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اجیت دوول جو ہیں وہ بی جے پی یا وہ بھی آر ایس ایس بی جے پی کے پرانے رہے ہیں، گو کہ ان کا تعلق تو پولیس سے رہا ہے، اور وہ انٹیلیجنس کے آدمی بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک یقینی طور پہ بی جے پی کے صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن اس دورے سے آبویسلی او آئی سی کو جو ہم ایک کوشش ہونی چاہیے تھی کہ ایک جوائنٹ پوزیشن بنتی، اس سے دھچکا لگا ہے، کیونکہ آج جو عبداللہ ایان صاحب نے جو وزیر خارجہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں شاید یہ کہا ہے کہ وہ بڑے مطمئن ہیں بھارت کے جواب سے، جو بھی ہے جو کارروائی انہوں نے کی ہے. تو اس سے تھوڑا سا بھارت پہ پریشر کم ہو گیا ہے. اب ایران کی مجبوری ہے، ایک تو سینکشنز ہیں اور اس کے باوجود ہی بھارت ان سے انٹریکٹ کر رہا ہے، تو ایران بھی نہیں چاہتا کہ بھارت کو لوز کرے اس سارے معاملے میں. اور اس وقت بھارت جانے کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ ہماری طرف زیادہ دیکھیے رادر دن خلیجی ممالک کی طرف. تو نیشنل انٹرسٹ غالب آ گیا، اور وہ جو بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخانہ جو باتیں کیں بی جے پی کے عہدیداروں نے، وہ پیچھے رہ گئی جہاں تک ایران کی بات ہے. تو میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کو اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب کیا کیا جائے کہ یہ جو مسلمان دنیا بھی ہے، اس میں بھی ایک قسم کا ڈویژن ہے، اور وہ اب کھل کے سامنے نظر بھی آ گیا ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ باقی ممالک اس وقت جو ہے بھارت کے ساتھ اس قسم کے وزٹس نہیں ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پریشر کو نہ صرف مینٹین بلکہ بڑھائیں، تاکہ جو بھارت کے مسلمان اس وقت پریشر میں ہیں ان کو بھی پریشر سے نکالیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آبویسلی وہ ہم ڈٹے رہیں اس پہ کہ بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ معافی مانگیں اور باقاعدہ کارروائی کریں ان دو عہدیداروں کے خلاف. صرف ایکسپیل کرنا اور سسپینڈ کرنا از ناٹ انف. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو مسلم دنیا کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسلم دنیا کچھ کہیں یکجا ہو کر جدہ میں جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں او آئی سی میں، وہ مل بیٹھ کر کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا لیں کہ ہم نے کس طرح بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے تاکہ وہاں مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہوں اور اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. ابھی بہت سی ویڈیوز وائرل ہیں جہاں پہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو اب بند ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی دیکھیں نا، تقریباً 18 کروڑ یا 20 کروڑ کے قریب ہے بھارت میں، اور ان پہ مسلسل یہ ایک لحاظ سے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اب یہ معاملات بند ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ او آئی سی مل کر کوئی اس پہ کام کرے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.